ہماری جو زندگی چل رہی تھی وہ بڑی تیز اور افراتفری کی زندگی چل رہی تھی. اس میں کیا ہوا، اب یک دم بریک لگ گئی جی. اور اب سارے بیٹھے ہوئے. اچھا، اس میں ایک طبقہ تو وہ ہے کہ چلے جو روزانہ کا کماتا اور کھاتا تھا وہ آزمائش میں آ گیا، لیکن سارے تو ایسے نہیں. جی. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا طبقہ وہ تھا کہ جن کے پاس گزارے کی بقدر موجود تھا، لیکن مزید کی طلب میں اور کمانے کی خاطر وہ اپنی زندگی میں بھاگم بھاگ دوڑے جا رہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے کہ خاندان میرا کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے، میرے بچے کہاں پر ہیں، میرے رشتہ دار کہاں ہیں، میرے دوست کہاں ہے، میری زندگی کہاں ہے. صحت بھی پیچھے، فیملی پیچھے، بچے پیچھے، آگے وہ دور جو ہے نا ایک سرخ رنگ کی جو ہے نا پوٹلی نظر آ رہی ہے روپیوں کی اور ڈالرز کی اور جناب یوروز کی اور پاؤنڈز کی تو اور ین کی، تو وہ اس کے پیچھے جناب وہ دوڑے جا رہے ہیں. اس دوڑ کے اندر اپنی صحت کو قربان کیا، اپنے بچے قربان کیے، بچوں کی محبت قربان کی، رشتہ دار قربان کیے، ماں باپ قربان کیے، صحت قربان کی. بہت خوب مفتی صاحب. لیکن اب جب یہی لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں تو اب اگر سوچے نا تو سمجھ آئے گا کہ یار ہمارا گزارا اگر 25,000 میں ہو رہا ہے نا تو لاکھ روپے کے پیچھے پاگل ہونے کا فائدہ نہیں. جی. اگر لاکھ روپے میں ہو رہا تھا تو 5 لاکھ کے پیچھے دوڑنے کا فائدہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جو اب یہ نظر آیا کہ یار زندگی ایک سکون میں آئی ہے، ایک ردھم میں آئی ہے، آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، آپ ماں باپ کو بھی وقت دے رہے ہیں، آپ کو اپنے گھر کے اندر وقت گزارنے کا ٹائم بھی ملتا ہے، آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کا ٹائم بھی ملتا ہے کہ بھی میرا وجود ہے، میری صحت ہے، میرا جسم ہے، میری زندگی ہے، مجھے اس پہ غور کرنا ہے. اچھا، اب آپ کو آخرت کے لیے بھی ٹائم مل رہا ہے، اب آپ کو نماز کے لیے بھی آسانی سے ٹائم مل رہا ہے، اب آپ کو ذکر اذکار کے لیے بھی مل رہا ہے، اب آپ کو تلاوت کے لیے بھی مل رہا ہے. تو اگر یقین کریں ایک مرتبہ اپنی ذات کو احتساب سے گزار دیں کہ میں جس افراتفری والی لائف سے گزر رہا ہوں اور جو میں ہر وقت دوڑتا ہی رہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، تو یار میں تھوڑا سا قناعت کی طرف نہ آ جاؤں، میں تھوڑا سا اس لائف کی طرف نہ آ جاؤں کہ جو لائف ذہنی، جسمانی، دلی اور خاندانی ہر اعتبار سے سکون والی ہو. تو جو افراتفری کی زندگی ہے، اب یقین کریں یہ بیماریوں کی جڑ یہ ہے. جو ہمارے لوگوں کو اتنی بیماریاں ہیں نا کہ ہارٹ کا پرابلم، بلڈ پریشر کا پرابلم، تو جناب نفسیاتی مسائل، یہ سارے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اچھا، ایون کہ یہ جو ہڈیوں کے درد اور یہ گھٹنوں کے درد وغیرہ، اس کے پیچھے ڈپریشن کا دخل ہوتا ہے، سٹریس کا دخل ہوتا ہے. شوگر کے پیچھے جو ہے وہ ڈپریشن کا دخل ہوتا ہے کہ وہ اگر اس انداز میں ہم اٹیک کرے گی تو وہ لبے کو پرابلم کر دے گی اور شوگر شروع ہو جائے گی. لیکن اگر تھوڑا سا سکون والی لائف گزاری جائے تو آپ یقین کریں کہ یہ ہماری ساری چیزیں مینج ہو جائیں. آج سے 40-50 سال پہلے آج کے برابر دولت تو نہیں تھی. جی. لوگوں کے گھر میں فریجیں، کاریں اور بڑی لگژریز اور اے سی یہ نہیں تھا، لیکن کیا بیماریاں اتنی تھیں یا اس سے کم تھیں؟ ایسا نہیں تھا. اس سے کم تھی. جی. وجہ یہ تھی کہ اس وقت دوڑ نہیں تھی، مال کی، پیسے کی، ہوس، یہ وہ اتنی دوڑ نہیں تھی. اچھا، جن میں دوڑ تھی وہ بیمار بھی ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ شوگر جس کو ہوتی تھی اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ارے ماشاءاللہ جی امیر ہو گئے آپ تو ہیں. جی جی جی. کیونکہ شوگر امیروں کی بیماری تھی. جی. بلڈ پریشر کسی کو ہوتا تھا اس کو کہتا ہے ماشاءاللہ لگتا ہے پیسہ آ گیا، کیونکہ یہ تو پیسے والوں کی بیماری ہے. تو جو پہلے بھی دوڑ میں لگے رہتے تھے وہ پہلے بھی شوگر اور بلڈ پریشر اور ہارٹ پرابلم کا شکار ہوتے تھے، اور غریب جو تھے وہ نہیں ہوتے تھے. لیکن اب چونکہ امیر غریب ساری دوڑ میں لگ گئے، جی. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب سارے ان بیماریوں میں پڑ گئے. اب شوگر ہونا امارت کی نشانی نہیں ہے، جی. اب غریب کو بھی ہو سکتی ہے. اب بلڈ پریشر ہونا امیر ہونے کی نشانی نہیں، اب غریب کو بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اور اس کے پیچھے ریزن کیا؟ اس کے پیچھے ریزن ایک ہے، وہ ہے میڈیا. کیونکہ میڈیا نے لوگوں کو دکھا کے رنگ برنگے کپڑے، رنگ برنگی سہولیات، رنگ برنگی چیزیں دکھا ان کے اندر جو ہے نا جذبات کو بھڑکایا، ان کے اندر جو ہے نا وہ جو ہے وہ ایک خواہشات کو بیدار کیا.
تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا لباس دیکھتے ہیں کہتے ہیں ایسا ہی پہننا، جیسے سویٹر دیکھتے بولتے ایسے ہی استعمال کرنے ہیں، جیسے جو ہے نا لنگیاں چڑیاں پہننی ہیں ایسی پہننی ہیں. تو اب جو دیکھتے رہے اسی کو وہی دماغ بنتا رہا. اور ایڈورٹائزمنٹ کے پیچھے اصل چیز یہ ہوتی جو کارپوریٹ سیکٹر اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ ہے ہی یہ سارا کہ اس میں آپ لوگوں کی جو ضرورت نہیں بھی ہے نا، جو لوگوں کی ضرورت نہیں بھی ہے، آپ لوگوں کو دکھا دکھا کے ان کے دماغ کے اندر اس کی تصویر بٹھا دے کہ بالآخر وہ اس کی ضرورت بن جائے، حالانکہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی میں کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، تو وہ آپ نے کاٹن برڈز دیکھے نا جو کانوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ کیا پہلے بھی ہوتے تھے؟ یہ کاٹن برڈز کانوں کی صفائی کے لیے یہ ہو سکتا ہاسپٹلس میں استعمال کرتے ہوں یا بچوں کے لیے استعمال کرتے ہوں، لیکن اس وقت اربوں ڈالر کی انڈسٹری جو ہے وہ کاٹن برڈز ہیں کانوں کی صفائی کے لیے. تو پہلے ویسے ہی ایسے کر کے کام ہو جاتا تھا، یا جو جناب وہ اتارا سوٹ تو وہی اسی کے ساتھ کرا کے فارغ ہو گئے، لیکن اب وہی اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن گئی. تو میڈیا جو ہے اور یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ لوگوں کو تباہ کرنے کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہے. حتیٰ کہ بہت ساری، ایک بندے کا میں نے بیان سنا، اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا یقین کریں مجھے ان لوگ بعض لوگوں کی، سب کی نہیں، بعض لوگوں کی مجھے منافقت پہ حیرت ہوتی کہ جو ڈرنک یہ لوگوں کے سامنے آ کے پیتے نا، بڑا جناب طریقے سے پی رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی اس کو منہ نہیں لگاتے. کیونکہ انہوں کو تو اپنا ڈائٹ پلان کرنا ہوتا ہے نا، اپنی جناب صحت کا خیال کرنا ہوتا ہے، اپنے وزن کا خیال کرنا ہوتا ہے، تو خود کبھی اس کو منہ نہیں لگاتے، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے پی رہے ہوتے ہیں کیونکہ پیسے مل رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جو چیزیں کی جا رہی ہوتی ہیں، خواہ وہ کھانے کی ہیں، وہ پہننے کی ہیں، وہ ملنے کی ہیں، وہ لگانے کی ہیں، وہ خود نہیں کر رہے ہوتے، اور ہو سکتا ہے ان کے ملک میں دستیاب بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن پیسے کی خاطر لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا کہ ان کے درمیان وہ اچ پیدا کر دی ان کے اندر، اور وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھائی صاحب آرام سے پیسے کھا کے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ جو لائف کے اندر جو مالی کمپٹیشن ہے اس کے پیچھے نہ پڑا جائے. قرآن پاک نے کتنی خوبصورت بات بیان فرمایا کہ الہاکم التکاثر، سبحان اللہ، بہت خوب، کہ یہ جو کثرت طلبی ہے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، اس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا. اللہ کہ موت تک بندہ اس سے نکلتا نہیں ہے. یہ ایسا سحر ہے، یہ ایسا جادو ہے، یہ ایسا سپیل انسان کے اوپر کرتے ہیں کہ اس کو وہ اس سے نکل نہیں پاتا، وہ اسی غفلت میں ڈوبا رہتا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، قبر میں جا پہنچتا ہے. وہ موت تک جو ہے نا اس کو ہوتا ہے کہ نہیں یار تھوڑا سا میک اپ ایسا ہونا چاہیے، تھوڑی سی جو ہے نا ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے، تھوڑا سا یہ ایسا ہونا چاہیے، وہ اس میں لگا رہتا ہے اور بھول جاتا ہے. یا فرمایا کہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. میں جان لو یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا لعب ولہو، یہ کھیل کود ہے، تماشا ہے، یہ وزینۃ، اور یہ زیب و زینت ہے، آرائش و زیبائش ہے، وتفاخر بینکم، اور تمہارا آپس کے درمیان فخر و غرور ہے کہ جناب میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ، تو تمہارا آپس میں فخر ہے، میرا نسب عالی، تمہارا نسب یہ. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد کے اندر کثرت کا مقابلہ ہے. اللہ اللہ اللہ، کہ میرے جناب ماننے والے اتنے، میرے چاہنے والے اتنے، میرے پاس پیسہ اتنا، میرے پاس مال اتنا. تو قرآن نے جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا وہ حقیقت جو ہے وہ آج وجود میں عملی طور پہلے بھی تھی، آج اس سے زیادہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے کہ یار زندگی یہ ہے جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. لیکن فرمایا کہ کماثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری زندگی جو تمہیں بڑی ہریالی اور بڑی خوبصورت لگتی ہے، یہ ہے کیسی؟ فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے، کھیتی لہلہاتی ہے، کسان کو بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، یار دیکھو کتنی رونق ہے، کتنی جناب فریشنس ہے، کتنا کمفرٹ لیول ہائی ہے، اور کتنا جناب وہ ایزنس ہے، وہ اپنے اس میں ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ یکدم جو ہریالی تھی وہ پیلے پن میں بدل جاتی ہے، وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، وہ چارہ بن جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو زندگی کے یہ جو رنگ برنگے انداز ہیں جو بندے کو لبھاتے ہیں،
آخر میں جا کے یہ حتیٰ زرتم المقابر کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اللہ، تو یہ بھی ایک سیکھنے کا ہے کہ یار ہم جس زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے تھے یہ سب کچھ نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، اور حتیٰ کہ جس کا آخرت پہ ایمان نہیں بھی ہے نا، اس کا بھی لائف سٹائل کم از کم ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ اس دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھے نا تب بھی یہ لائف سٹائل ٹھیک نہیں۔ تو ایک تھوڑا سا یہ سوچ سمجھ اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔